اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل میں تمام اسلامی ماں بہنوں بیٹیوں بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ عز و جل آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دین دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ شعبان المعظم شریف کے آخری مراحل ہیں، کچھ کر لیں۔ سوچا ایک ایسا وظیفہ اپنے ویورز کو دے دوں کہ جس کے کرنے سے اللہ کریم ان کی جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، اللہ اس وظیفے کی وجہ سے، اس عمل کی برکت سے اللہ کریم میرے تمام ویورز کو محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم کا کرم ہے کہ شعبان کی گھڑیاں ہمیں نصیب فرمائیں۔ اب رمضان کا مہینہ قریب ہے تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جس بھی نیک مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے، اللہ کریم آپ کو اس مقصد کے اندر ضرور کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ تو ویورز، اگر آپ نے اسلامک فقہ یوٹیوب کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ دوستوں کو مل سکیں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے ایک دو حدیث سورہ فاتحہ شریف پر اور ایک حدیث جو ہے فضیلت سورہ کوثر کی بیان کر کے وظیفہ آپ کے حوالے کر دوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں نے قرات کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس میں سے آدھی قرات میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مجھ سے مانگے۔ اس ترجمے پر اس بات پہ غور کریں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مجھ سے مانگے۔ اور جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو بھی مانگے میں جو مجھ سے اس کے لیے وہی ہے۔ تو مسلم شریف کے اندر یہ جو ہے یہ حدیث شریف موجود ہے۔ تو ویورز، آپ نے سورہ فاتحہ کی فضیلت سنی، آپ خود اندازہ کریں کہ جس سورت کی یہ فضیلت ہو، یہ شان ہو، میرے اور آپ کے پڑھنے میں کمی ہو سکتی ہے، ارادے میں کمی ہو سکتی ہے، نیت میں فرق ہو سکتا ہے۔ اللہ کا محبوب، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، اللہ کے محبوب کا جو فرمان ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا جب ہم صدق دل کے ساتھ سورہ فاتحہ شریف کو پڑھیں گے تو اللہ کریم کے کرم سے ہمارے جو بند دروازے ہیں وہ کھل جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں وہی نصیب فرمائے گا جو میرے اور آپ کے نصیب میں ہوگا۔ اب میں نے گزارش یہی کی ہے کہ کمی جو ہے وہ ہمارے درمیان ہے، ہم میں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے جو بات فرما دی ہے یہ کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ اب میں آپ کو سورہ کوثر شریف کے متعلق جو ہے کچھ
باتیں عرض کر کے پھر آگے آپ کو وظیفہ دے دوں گا۔ سورۃ الکوثر یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو قرآن پاک میں بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ جب مکہ کے کافروں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اب تر کہنا شروع کر دیا تھا، یعنی کہ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، ان کا ذکر مٹ جائے گا، تو اس وقت سورت الکوثر کا نزول ہوا جس کے اندر کفار کو اب تر کہا گیا، اور اللہ کریم نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فصلی لربک وانحر، پس آپ صرف قربانی کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس صورت کی بڑی ہی فضیلت ہے، انتہائی فضیلت ہے۔ اگر اس صورت کو عمر بھر میں 1000 دفعہ پڑھ لے گا جو انسان، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور اسے آب کوثر نصیب ہوگا۔ اگر شب جمعہ میں 1000 بار پڑھے گا اور 1000 دفعہ درود شریف بھی ساتھ پڑھے گا تو خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوگی۔ تو اس حوالے سے سورت جو کوثر ہے اس کا اپنا ایک خاص مقام ہے، اپنی اس کی ایک خاص فضیلت ہے۔ اگر کسی کی اولاد نہ ہوتی ہو، اولاد کی بندش ہو، جو شخص بندش کا شکار ہو، جادو سے متاثر ہو، رزق کی کمی کا معاملہ ہو، صحت گڑبڑ ہو چکی ہو، تو وہ یہ وظیفہ سورہ فاتحہ شریف اور سورہ اخلاص کا، یہ سورہ کوثر اور سورہ فاتحہ شریف کا یہ جو عمل ہے یہ کرے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم کے کرم سے ساری بندشیں ختم ہو جائیں گی، جادو، سحر، سائے، یہ سب ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ جلد ہی بے اولاد اگر کرے تو صاحب اولاد بن جائے گا، بے روزگار کرے گا تو روزگار والا بن جائے گا۔ بہت سے مجھے دوست احباب، مائیں بہنیں، بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہمارے بچوں کا روزگار نہیں ہے، یا روزگار تو لگ چکا ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ تو میں ایک بات یہاں پہ ضرور کہوں گا، ہم مسلمان ہیں، میرا چینل کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں، بات سچی کرنی چاہیے اور حق والی کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے بے نمازی ہیں، انہیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا، ان سے نماز سنی جائے نماز پڑھنا نہیں آتی، غسل کا نہیں پتہ، بچے جوان ہو جاتے ہیں، شادی کے قابل ہو جاتے ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ ہم نے کس طرح غسل کرنا ہے، کس طرح ہم نے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، کیا ہماری زندگی ہے۔ ہم اسلام سے دوری کی وجہ سے میرے اسلامی بہن بھائیوں ہمارا رزق ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے اسلام کو دور کر دیا ہے، ہم نے اسلام کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دی ہے۔ تو خدا را اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، روزی میں برکت ہو، بندشیں ختم ہو جائیں، اولاد فرما بردار ہو جائے، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، قرآن مجید جتنا ہو سکے روزانہ برکت کے لیے پڑھا کریں، اور اسلام کے جو احکامات ہیں وہ سیکھا کریں۔ ابتدائی جو چیزیں ہیں، غسل کیا ہے، وضو کیا ہے، نماز کیا ہے، کیا چیزیں شرائط ہیں، کسی بچے اور بچی کی اگر شادی ہو رہی ہے تو اس سے قبل انہیں ساری چیز ان کے سامنے بتانا، طریقہ کار جو کچھ بھی ہے، اسلام میں شرم والی بات نہیں ہے، زندگی گزارنی ہے ہم نے۔ تو میں ایک بات بہت کرتا ہوں کہ ایک آدمی ساری زندگی پڑھتا رہا، نماز 80 سال عمر ہو گئی، اور دعائے قنوت میں وہ پڑھتا تھا ولا نشکرک ونکفرک، حالانکہ ہے ونشکرک ولا نکفرک، وہ پڑھتا تھا کہ ہم تیری ناشکری جو ہے، ہم تیرا شکر ادا نہیں کرتے، ہم تیرا کفر کرتے، معاذ اللہ۔ تو یہ چیزیں ضرور سیکھنی چاہیے۔ اچھا، بہت لمبی بات ہو گئی ہے، میں آپ کو وظیفہ بتانا چاہتا ہوں۔ سورہ فاتحہ شریف اور سورہ کوثر کا عمل آپ نے ویور اس طرح کرنا ہے کہ اول آخر 3 مرتبہ درود پڑھ لیں، یا اپنی طبیعت کے مطابق جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ، برکت کے لیے یہ درود ہوتا ہے۔ درمیان کے اندر سورہ فاتحہ کو الگ اور سورہ کوثر کو الگ 111 مرتبہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ اور 111 مرتبہ سورۃ کوثر۔
دونوں کو جب پڑھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ مثلا سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، میم کے نیچے زیر لام کے ساتھ ملانی ہے۔ کس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، 111 دفعہ اسی طرح پڑھنی۔ اسی طرح سورۃ الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک، تو یہ اس طرح آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ مقصد ذہن میں رکھنا ہے، لیکن شرط یہ ہے یقین ہو، دل صاف ہو، نیت صاف ہو، اللہ کی ذات پہ اعتبار ہو، نماز پڑھنے والا ہو، تو پھر انشاءاللہ یہ وظائف اثر کریں گے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، رمضان شریف کے وظائف اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ نے ضرور ان وظائف کو سننا بھی ہے، آگے شیئر بھی کرنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا رازق ہے، اللہ ہم سب کو اپنے بارگاہ سے رزق عطا فرمائے، غیر کی محتاجیوں سے اللہ محفوظ فرمائے، اللہ تنگ دستیوں سے، قرض سے نجات نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔